اردو زبان میں قرآن مجید کی معتبر تفاسیر نوٹ کر لیں. سب سے پہلی تفسیر, مختصر تفسیر جو ہے وہ احسن البیان. اور جس نے تفسیر شروع نہیں کی ہے نا اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ابتدا یہ بگننگ لیول جو ہے وہ احسن البیان, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. آپ پہلے احسن البیان پر فوکس کریں. سمجھ میں آگے بات؟ تفسیر احسن البیان جو سعودی عرب سے بھی شائع ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے, اور معروف مفسر قرآن جو ہمارے ادارے المدینہ اسلامک سینٹر کے شعبہ تحقیق تالیف کے سرپرست ہیں وہ بھی رہ چکے ہیں, محترم فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, ان کی تفسیر احسن البیان. دوسرے نمبر پر آتی ہے تفسیر, اس تفسیر کا نام ہے تیسیر القرآن. تیسیر, تا یا سین یا را, تیسیر القرآن. یہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر. میں آپ کو ہر تفسیر کے ایک دو خاصیت بتا دوں. اردو زبان کی تفسیریں ہیں, پرنٹ فارمیٹ میں بھی ہیں اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہیں, اور ایک ایپ بھی میں آپ کو آخر میں جو ہے وہ بتا دوں گا. یہ ساری تفسیریں اس ایک ایپ کے اندر مل جائیں گی, اور وہ ایپ بھی جو ہے الحمدللہ المدینہ اسلامک سینٹر کی طرف سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے, شاملہ اردو کے نام سے, SHAMILA اردو, شاملہ اردو کے نام سے یہ ایپ موجود ہے. اس کو اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس ایپ کے اندر جو ہے جب آپ قرآن مجید سیکشن میں جائیں گے تو صورتوں کے اعتبار سے تفسیر موجود ہے. تو آپ کوئی بھی صورت کھولیں گے تو پہلی آیت آئے گی, اس آیت کا پہلے ترجمہ آئے گا, ٹھیک ہے, اردو میں, اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ تفسیر ہے. ترجمہ بھی جو ہے وہ 8-10 ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں, اور تفاسیر 10 سے زیادہ تفاسیر ہیں, اور جتنی تفاسیر میں مینشن کر رہا ہوں وہ ساری تفسیریں اس ایپ کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری تفسیر تیسیر القرآن ہے. تیسیر القرآن کی خاصیت کیا ہے؟ تیسیر القرآن کی خاصیت یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ مسائل جو جدید مسائل ہیں یا سائنسی انکشافات ہیں یا سائنٹیفکلی جو قرآن مجید کی آیات سے استنباطات ہیں, وہ آپ کو منہج سلف کے مطابق اس تفسیر میں مل جائیں. تو تیسیر القرآن کی خاصیت یہ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, عربی لغت کے معانی میں سے جو ایک کلمے کے کئی معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عربی لغت میں, اور ہم اردو میں ان کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم عربی کے کئی تعبیرات قرآن مجید کی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک اردو میں. مثال کے طور پہ عربی کی ایک تعبیر ہے خشیت, خوف, تقوی, پھر اسی طرح حذر, رہب. یہ مختلف تعبیرات ہیں اور ان کا ترجمہ جی ایک, ڈرنا. اردو زبان میں اس کا ایک ہی ترجمہ ہے. عربی زبان میں مترادفات میں اس کا معنی کیا ہے, اس پر عبد الرحمن کیلانی کی ایک مستقل کتاب ہے مترادفات القرآن کے نام سے, اور تفسیر کے اندر انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو مینشن کیا ہے. تو عربی زبان کی تعبیرات کو سمجھنے کے لیے بھی یہ تفسیر بہت اچھی تفسیر ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ تفسیر آتی ہے تفسیر القرآن الکریم کے نام سے. یہ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر بھی جو ہے نا وہ موجود ہے ہماری اس شامل ایپ میں. اور اس تفسیر کی 2 خاصیتیں ایسی ہیں کہ وہ کمال ہیں. پہلی خاصیت یہ ہے کہ عربی لغت پر ہر آیت کی ابتدا میں پہلے لغت سمجھاتے ہیں, لغت کے اعتبار سے معنی سمجھاتے ہیں. بہترین تفسیر ہے. دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ لفظی ترجمہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اردو زبان میں. اس تفسیر کی ایک تیسری جو خاصیت ہے وہ اہم ترین خاصیت کہ استنادی اعتبار سے, اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے, خاص طور پہ اسرائیلی روایات یا بہت ساری وہ باتیں جو تفسیر میں مشہور ہیں. اگر آپ نے کسی آیت کی تفسیر میں دیکھا نا یہ بات مشہور ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, تو آپ جائیں بھٹوی صاحب کی تفسیر کی طرف, ٹھیک ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. 3 خاصیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا, ایک چوتھی تفسیر بھی جو ہے وہ نوٹ کر لیں, وہ میاں جمیل صاحب کی جو تفسیر ہے. ان کی جو خاصیت ہے وہ 2 خاصیتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت ہی بہترین لگی ہیں. پہلی خاصیت تو یہ آیات کے درمیان جو ربط ہے, تعلق, اگلی آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق کیا ہے, اگلی سورت کا اس سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس آیت کا اس سورت سے تعلق کیا ہے, ربط بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیتے, اور یہ آپ کو بہت کم تفاسیر میں ملے گا. سورہ بقرہ کی ابتدا ہے نا, آپ کو سمجھا دیں گے سورہ بقرہ کیا ہے, سورہ آل عمران کیا ہے. ہر سورت کی ابتدا میں یہی کرتے ہیں, پوری سورت کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ تیار ہو جائیں اس سورت کو سمجھنے کے لیے, اور پھر جو ہے وہ ڈیفائن. اس کی ایک تیسری خاصیت یہ ہے تقریباً ہر آیت کے اندر اس آیت میں موجود جو باتیں دیگر قرآن کی آیات میں ہیں وہ آیات بھی مینشن کر دیتے ہیں کہ یہی بات قرآن مجید کی فلاں 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 آیت میں بھی مینشن. یہ خاصیت میاں جمیل صاحب کی تفسیر میں ہے. واضح ہے.
تو یہ 4 تفسیریں میں سمجھتا ہوں جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی اور شافی ہیں. بارک اللہ فیکم.